ینگ پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں میں 10 سال کی عمر تک ایسے کون سے 3 ٹریڈس ہیں جو ان کو بنیادی طور پہ ضرور پیدا کرنے چاہیے؟ 6 سال سے کم کے بچے کو آپ نے پڑھانا نہیں ہے. پڑھانا نہیں ہے یہ اسکولوں میں ڈالتے ہیں نا لوگ, جی. یہ زیادتی ہے. سکھانا ضرور ہے, ویلیوز سکھانے ہیں آپ نے. وہ کیسے سکھانا ہے؟ لیکچر سے. 6 سال کے بچے کو لیکچر نہیں دیا جا سکتا. لیکچر دینے کا جو حصہ ہے نا, لیکچر سمجھنے کا, وہ یہ فرنٹ پہ پری فرنٹل کورٹیکس, یہ ریشنلزم کا سینٹر ہے. یہ بنا ہی نہیں ہوتا 12ویں سال سے پہلے. چونکہ یہ نہیں بنا ہوتا تو 100% میمکری کرتا ہے. وہ 100% میمکری کرتا ہے, وہ ایگزیکٹ کاپی کرتا ہے جو اس کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. تو بچے اصل میں تو آئینہ ہوتے ہیں نا. جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ بچے کے اندر سے نظر آتا ہے آپ کو. کوئی سے 10 گھروں کے بچے اٹھا لیں, آپ کو پتہ چلے گھروں میں کیا چل رہا ہے. تو آپ اگر بچے کو ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کے سامنے وہ کام کرنے پڑیں گے. وہ کام کریں گے, وہ بچہ بھی شروع کر دے گا. وہ بچہ شروع کرے گا, اس کا برین اس پہ ٹرین ہو جائے گا. سو جو بھی میں بتانے لگا ہوں اس کے پہلے یہ سانچہ دیکھ لیں. فار ایگزامپل کوئی ایک مثال دیتے ہیں, جھوٹ بولا ہے کسی بچے نے, تو ماں باپ کو لٹرلی اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا پڑے گا. انگلش کو مد نظر رکھیں, اردو میں سیلیبریٹ کا مطلب ہے اس کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا کہ یہ ایسا کیا ہوا تو جو آپ نے جھوٹ بولا. اور اس کو ہفتہ 10 دن اس کے سامنے بات نہ کی جائے, اس سے بات نہ کی جائے. اس کو پتا ہو کہ مجھے ایلینیٹ کر دیا گیا ہے, میں اس گھر کا حصہ نہیں رہوں گا, میں نے جھوٹ بول دی. کوئی پٹائی نہیں کی, کیونکہ آپ انسانی بچے کو مار نہیں سکتے. آپ یاد رکھیے گا, اللہ نے کہیں پہ بھی انسانی بچے کو مارنے کی اجازت نہیں دی. انسانوں کو مارنا لڑائی میں جائز ہے بس, ٹھیک ہے. یا پھر کوئی ایسی کوئی حد کراس کرے کہ جس نے کسی کو مار دیا تو اس کو پھر مار کے بتائیں یہ کیا تم نے اس کے ساتھ. بڑا لیٹ آئے بچے, چپڑے کھا کھا کے اس ٹائم جو ہے وہ تنگ آئے پڑے. آپ نے بڑی لیٹ یہ بات شروع کی. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. لوگ یہ بات تو میں پہلے 8-9 سالوں سے نہیں, آپ نے obviously شروع کیا کہ اس سے پہلے تو بہت مار پڑ چکی ہے. مار سے کیا ہوگا, اس سے کچھ بھی نہیں. ایک گناہ پہ مار پڑی وہ گناہ تو کم. یاد رکھیے گا اصول مار کا. آپ نے پہلے گناہ پہ بچے کو مارا, دوسرے گناہ پہ بچے کو مارا, پہلا گناہ ری ایکٹیویٹ کر دیا آپ نے, کیونکہ اس کو پتا بھی دونوں گناہوں کی ایک ہی سزا ہے. بڑا گناہ کی بھی وہی سزا ہے جو چھوٹے کی ہے, تو پھر بڑا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی کورٹ میں تو سزا ہی ایک ملتی ہے اسی پیکج میں. اس کو آپ نے امیون کر دیا ہوا ہے کہ دیٹس دا ورسٹ دیٹ دے کین ڈو. اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا بچے پھر مار کے بنا پہ ریسیپروکیٹیولی بلیک میل کرتے ہیں ماں باپ کو. مارنے پہ مائیں ڈبل ریوارڈ دیتی ہیں, کیونکہ مارنے پہ ہی مارتے وقت بچوں کو ماؤں کو رحم آ رہا ہوتا ہے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں جو ٹیکنیک آرگینک ہے, اللہ نے بتائی ہوئی ہے اور سنت میں ہے اور سائیکالوجی نے بتائی ہوئی ہے, اس کو پہلے تو سمجھ لیں کہ بچے نے اگر جھوٹ بولا ہے تو لٹرلی اس بارے میں پراپر اہتمام کریں کہ بچے کو لگے کہ یہ میرے سے ہو کیا گیا ہے. رشتہ دار آ گئے گھر میں, جیسے فوتگی ہو گئی ہے, فون پہ بلائے جائیں رشتہ دار, لوگ آ کے پوچھیں اس سے, اس کو شرمندہ کرنے کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ بیٹا واقعی تمہاری ماں نے ہمیں بتایا, تم نے واقعی جھوٹ بولا ہے, یہ کر دیا. اور وہ حیران رہ جائے کہ ایسا میں نے کیا کر دیا ہے. اور وہ سب کے سب ایکٹنگ اس چیز کو فالو تھرو کریں. منٹ کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے, مہینہ 100 کو, تاکہ بچہ ساری عمر میں اس کو مہینہ یاد رہنا ہے, ساری عمر اس نے جھوٹ نہیں بولنا اگر ماں باپ نے یہ مہینہ صحیح گزار لیا. اور سمجھیں کس طریقے سے ماں باپ مل کے تربیت کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہر وصف کی کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. وصف جتنے بھی اوصاف ہیں سب سیرہ میں پڑے ہیں, اس کو اپنے ماحول میں کس طریقے سے آپ نے نیچرلی گرو کرنا ہے, اس کے طریقے یہی ہیں کہ ماں باپ, اب یاد رکھیے گا ماتم تو آپ کر لیں گے, اس کے سامنے پھر جھوٹ بول کے دکھائیں آپ ایک, پھر وہ آپ سے بتائے گا وہ پھر کہ تم لوگوں نے اتنی بڑی گیم کی تھی. وہ ساری عمر بڑے ہو کے یہ نواز شریف اور زرداریوں میں پیار آئے گا آپ کو کہ وہ اس لیول کا فراڈ ہوگا کہ اس کو پتہ چل جائے گا یار تو جینوئن فراڈ لوگ ہیں. سو ہوگا کیا, بچوں کے تھرو ماں باپ کی ٹریننگ ہو جائے گی. ماں باپ کو پتا ہوگا یار اتنا بڑا واقعہ ہم نے کیا, اب اس کے سامنے میں کیسے کروں. بالکل یہ اتنا زبردست ریورس فیڈ بیک میکینزم بولتے ہیں اس کو سائیکالوجی میں, کہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور اس نے آپ کو ٹھیک کر دینا ہے. سمجھ رہے ہیں. سو یہ ایک بغیر خرچے کے, زیرو ایجوکیشن, زیرو ٹیلنٹ, زیرو اسکل, زیرو منی, اور بچہ آپ کا سنت پہ تیار ہو رہا ہے اور دنیا کا لیڈر بن رہا ہے. جس دن اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو گئے نا قوم کے گھروں میں, اس دن بچہ اکیلے میں شرمندہ ہوگا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا میرے ساتھ جو میں نے کر دیا. سو یہ آپ کو اس طریقے سے باقی کی چیزیں بتا رہا ہوں. دوسری چیز جو میں اس وقت نوٹ کر رہا ہوں وہ ہے 8th ایئر اور 15th ایئر کے بیچ میں جو ہمارا ایک خاص میکینزم ڈیولپ ہو سکتا تھا لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بزدل بنانے کے لیے. 7ویں سال سے لے کے 15ویں سال کے بیچ میں پے در پے حملے کیے جاتے ہیں اور قوم بچہ پکا, لڑکی لڑکا پکے بزدل بن جاتے ہیں. جتنے بھی کریج کے ایلیمنٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے دماغ, وہ اس ایج میں ڈیمانڈ کر رہا ہے. نہیں ملیں گے تب بھی بزدل ہو گیا,
اور اگر بزدل کی ٹریننگ ملے گی تب بھی بزدل ہو ہوگا. گیا. سو اس ایج میں آپ نے کریج ڈیولپ کرنی ہے بچے کی. فرام دا 8th ایئر آنورڈس 15ویں سال تک اس کو رگڑا دینا شروع کریں, اس کو ایسے کاموں پہ ڈالیں جہاں پہ, اور دیکھے گا فزیکل کریج بہت چھوٹا واقعہ بن سکتی ہے. اموشنل کریج ایک دفعہ بن گئی ساری عمر بنی رہے گی, نہ بنی پھر آپ پھر کوئی اللہ کے ہاں کوئی بجلی گرے گی اس کے سر پہ, کوئی واقعہ ایسا ہوگا جو ہو جائے, ورنہ نہیں بنے. اس کو فزیکل سپورٹس میں ڈالیں, اس کو اموشنل کنفرنٹیشن کروائیں, اس کو وہ والے کام کروائیں جس میں وہ شائع اور نروس ہوتا ہے مگر کام درست ہونے چاہیے وہ.